تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا، صحابی نے سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والدین چلے گئے تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ہاں، ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر، دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے، اگر تجھ سے ہو سکے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلہ رحمی بھی کر، یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر، اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر، ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہوں، تو اکرام کر دوستوں کا۔ اور والد کے دوستوں کے اکرام کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں۔ حضرت ابو بردہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے پہنچ گئے فٹافٹی۔ مصروف آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے مفتی تھے، لوگ ہر وقت مسائل پوچھتے تھے، حج کے سب سے زیادہ مسائل انہی کو آتے تھے، اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور پہنچتے ہی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں ملنے آیا ہوں؟ حضرت ابو بردہ کہنے لگے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ ایک مصروف آدمی اور آپ ٹائم نکال کر کے میرے پاس تشریف لائے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے، حضرت فاروق اعظم کے دوست تھے آپ کے والد، اور یہ صحیح ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس رویے کو، اس محبت کو قائم کرے، اس چیز پر خاص اہتمام کرے، خاص ذوق دے۔ ہمارے ہاں جی ہم جلدی سے مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اپنا آنا جانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے شب و روز ان میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے، تھوڑی فرصت دیکھ کر اس پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ اسی طرح معروف روایت سیاستہ میں موجود ہے، حضرت مالک بن دار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بدو ننگے پاؤں اور ننگے سر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فٹافٹ انہیں اپنی سواری بھی دے دی، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں، سواری بھی دے دی اور پگڑی بھی دے دی۔ فرماتے میں نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور یہ بدو ہیں، یہ تو تھوڑے سے نذرانے پہ بھی خوش ہو جاتے، آپ کوئی عام معمولی سا تحفہ بھی دیتے تو راضی ہو جاتے، اور آپ نے پگڑی بھی دے دی اور گھوڑا بھی دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور والد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ ہمیں رسول رحمت نے سکھایا ہے۔ لوٹ مار کے مال سے آپ صدقات کریں گے تو یہ وسوسہ ہے شیطانی، اس کو جھٹک دیں، یہ برا خیال ہے۔ اور دوسری بات یہ ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو مال کم ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا، فرمایا شیطان نہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ خرچ کر دو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تمہیں ڈراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، حضور کیا فرماتے ہیں، مشکاہ شریف میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو صدقہ کر، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں۔ قربان جائیں کیا جملے ہیں، کیا حسن ہے۔ فرمایا تو خیرات دے، خیرات دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں، اس سے کم ہوتا ہی نہیں۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، چاند سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، قریب نے فرما دیا ہے مال کم نہیں ہوتا تو مسلمانوں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہی نہیں۔ صدقات خیرات دینے سے مال کم، آپ یقین کریں اس حدیث پر وجد ہوتا ہے کہ تم صدقات دو، خیرات کرو، مال کم ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کمی آتی ہی نہیں، یہ مدینے والے رسول نے فیصلہ فرما دیا، یہ حضور نے کہہ دیا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہ سارے وسوسے ہیں۔ پھر ایک اور طبقہ ہے جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ یہ قابل رحم لوگ ہیں، یہ بیچارے الجھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو خود پتہ نہیں ان کی منزل کیا ہے، ان کا رستہ کیا ہے، کدھر یہ جائیں گے۔ مجھے بھی ایک دفعہ مل گئے تھے ایئرپورٹ پہ، تو وہ بیچارے آیت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف ترجمہ سناتے تھے، آیت نمبر اتنی تو فلانا اتنا تو اس میں فلانا لکھا ہے۔ تو میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا تو کسی بندے کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، میں نے ان کو کھڑا کر لیا، میں نے کہا اس بیچارے کو چھوڑیں، تو سیدھا سیدھا دکاندار بندہ، اس سے تو دکان کی بات کریں، ساڑھے نال گل کرنا جی ساڑھے مطلب دی، تو نا ادھر ہمارے ساتھ بات کر، چلے دو باتیں ہو جائیں تیرے ساتھ۔ تو مجھے کہنے لگے جی یہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، مولوی بی بی کو پردہ کیوں کراتے ہیں، نظر کا پردہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہوگی یہ بات، آپ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی نا، تو پھر میرے بھائی دل کا پردہ ہے نا، پھر آپ تجوریوں میں پیسے کیوں رکھتے ہیں، کھولے رکھے نا پیسے سرے عام، آپ کہیں جی تقویٰ تو دل کا ہے، نہ چراؤ، رکھ کے دکھاؤ، نہ رکھتے ہو باہر۔ کہنے لگا نہیں وہ تو چوری ہو جانے دیں۔ اور میں نے کہا اتنی سی بات ہے، جس بیچارے کو آپ پریشان کر رہے تھے اس کی وقتی طور پہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوگی، روپیہ 4 لاکھ ہو تو بندے جمعے والے دن ساتھ نہیں لے کے آتے، حالانکہ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، بلکہ جوتا قیمتی ہو تو وہ نہیں لے کے آتے۔
موبائل نہیں لے کے آتے. تو یہ وسوسے لوگ پیدا کرتے ہیں, بلا وجہ انتشاری ماحول بناتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. اپنی زندگی میں وسوسوں سے باہر آئیں, اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ جس کے اندر مثبت سوچیں ہوں, اور اگر کبھی اس طرح کا خیال آئے بھی, ڈپریشن کے مریض, ٹینشن کے مریض, الجھی باتیں, تھکی باتیں نہ کریں. ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ رزق میرے نصیب کا تھا, چلا میرے بھائی کے گھر گیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, رزق لکھ دیا جاتا ہے, چیزیں طے ہو جاتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ پیسے میرے گھر آنے تھے, پڑوسیوں کے گھر چلے گئے جادو کی وجہ سے, حسد کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا کہ کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہارون رشید کہ رب ہارون رشید کو دے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. تو جب رب ہمارا مالک قادر مطلق ہے اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے, تو ہم کمزور باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں حسد ہو گیا؟ اور میں ایک دو دوستوں سے اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, کوئی قدرت کو نقل کفر نباشت کو آپ سے زیادہ نہیں کی کہ آپ کے نصیب جو ہیں وہ ٹھیک نہیں لکھے. آپ نے محنت ہی نہیں کی زندگی میں, کوشش ہی نہیں کی, ساری زندگی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے لوگوں پہ توجہ دے کے فلانا کدھر ہے فلانا کدھر ہے وقت ضائع کر دیا. ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے, محنت کریں. قانون قدرت یہ ہے کہ روزی کے لیے, دنیا داری کے لیے کافر بھی محنت کرے تو اللہ تو اسے بھی روٹی دیتا ہے. کبھی مشرک کا, عیسائی کا, یہودی کا رزق بند کیا اللہ نے؟ اگر محنت کرنے پہ رب انہیں دیتا ہے تو تجھے مجھے کیوں نہیں دے گا؟ ہم محنت کرنے کو تیار نہیں, کوشش کرنے کو تیار نہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کہانیاں بناتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں, لیکن ہم یہ ہیں کہ وہ کبھی جادو کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں ابا نے صحیح طور پہ ہمیں کام نہیں سکھایا, کبھی کہہ رہے ہیں فلانے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. اپنی غلطیاں دوسروں پہ نہ توپیں, یہ وسوسے ہیں, یہ کمزوریاں ہیں. اپنی غلطیوں کو تلاش کریں, ٹٹولیں اپنے آپ کو, اپنے آپ کو ٹٹولیں. جب بندہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے, اس میں احساس. ہم نے ساری زندگی دوسروں پہ ڈال کے گزارا کیا, ایسے نہ کریں. اپنی کمزوریاں دوسروں پہ ڈال کے تو آپ اور کمزور ہو جائیں گے, اور خود غرض ہو جائیں گے, اور نکمے, اور تھکاوٹ آ جائے. اپنے اندر سے وہ چیزیں باہر نکال لیں, وسوسوں کو دور کریں اور کچھ عملی زندگی میں آئیں, اور شکوے بھی کم کر دیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے, فلانا غلط ہے. اس سے باہر آ جائیں. ہم نے اپنا حساب دینا اللہ کو, وہ دوسرے والے نے اپنا حساب خود دینا ہے. اس میں کمزوری ہوگی تو مالک پوچھ لے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے مومن کی یہ شان ہے کہ اسے کوئی بھی تکلیف ہو, کوئی آزمائش ہو, پیر میں کانٹا چبھ جائے, دکھ ہو, تکلیف ہو, حتیٰ کہ کوئی فکر لاحق ہو, کوئی غم لاحق ہو, اس کی برکت سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. ٹینشن بھی آ جائے تو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کبھی انسان کو وسوسوں کا آ جانا, خیالات کا بھٹک جانا, یہ کوئی بری چیز نہیں. دیکھیں بعض اوقات لوگ کسی بندے سے شکوہ کرتے ہیں یا اس کی کسی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو نے کیا کیا, کیوں کہ اسے بندے شریف آدمی سمجھتے ہیں, وزادار سمجھتے ہیں, تو کہتے ہیں یار تو نے یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ ہے اسی طرح کا, نہ اس میں کوئی اخلاقی طاقت ہے, نہ کوئی وزاداری ہے, نہ کوئی ظاہری باطنی طہارت ہے, اس پر کوئی شکوہ کیا کرے گا, اس کو لوگ ڈسکس کیا کریں گے. تو وسوسے آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا اور نکال دیا, راندہ درگاہ ہو گیا, تو اس نے رب کریم سے مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, میں دنیا ان کے سامنے سجا سوار کے پیش کروں گا. تو مالک نے اسے اجازت دے دی, یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے, اجازت دے دی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے دامے فریب میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو اللہ نے جب اسے گنجائش دی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت, تو پھر اسے قوتیں بھی دی. وہ خیالات میں, دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے شیطان, خیالات پیدا کرتا ہے, آتی ہیں باتیں. ایک تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں الجھن ہو تو الجھن سے نکل کے آنا ہی کمال ہوتا ہے. اگر معاملہ سیدھا سیدھا ہو اور بندہ اس پہ چل نکلے, پھر اس کا کمال کیا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب سیدھا سیدھا تو ٹھیک ہے معاملہ, لیکن اگر رش ہو اور کھڈے ہوں اور گڑے ہوں تو ان میں جو ڈرائیور گاڑی نکال کے لے آئے اس کو کہتے ہیں کہ اسے طریقہ ٹھیک آتا ہے, یہ سمجھدار ہے. وہ میاں بالکل روٹین میں سلسلے چل رہے ہوں تو وہ تو ساری دنیا ہی کام کر لیتی ہے, لیکن وسوسے پورے آئے, شیطان کام پورا کرے, نفس امارہ پوری چھلانگیں لگائے, لیکن بندہ سب کو جھٹک کے پھر بھی رب رسول کی بات ہی کرے, پھر بھی اللہ رسول کی بات ہی کرے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس نے صحیح معنی میں قبولیت حق کا مظاہرہ کیا. وسوسے انسانوں کو آ جاتے ہیں, آتے رہتے ہیں.
کیوں آتے ہیں کہ ان شیطان للانسان عدو مبین. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اعلانیہ واضح طور پر دشمنی کرتا ہے. اس کا مزاج ہے، وسوسے آتے ہیں، خیالات بھٹکتے ہیں. کچھ لوگوں کو معاذ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، خدا رسول کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی ایسی بات آئے نا تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کیا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. رب کی پناہ میں آنے سے جھٹکے جائیں گے، یہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے. دوسرا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، تکلیف میں ہیں، انہیں وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار دیکھو میں تو جب سے ہوں غریبی دیکھی ہے، بیماری دیکھی ہے، پریشانی دیکھی ہے. اور خدا کے بندو، عقیدہ توحید ہے کیا بھلا؟ عقیدہ توحید یہ ہے کہ ہم نے رب کو ماننا ہے اور اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہے. تو دنیا کے اندر اگر کبھی کوئی تکلیف آئے تو بندہ مومن تو اسے خدا کا فضل جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف آتی ہے تو گناہ لے جاتی ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے رب 2 دفعہ سزا نہیں دے گا. اگر کسی کی غلطیوں کی دنیا میں اسے سزا ملی تو مطلب یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ معافی نہیں عطا فرمائے گا. جو بھول چوک ہو گئی، یہاں درگزر ہو گئی، تو اس وسوسے کو جھٹکے. تیسرا، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، اللہ جانے کیا ہو گیا. آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے یہ باتیں عورتیں کرتی تھی، اب کافی سارے مرد بھی کرتے ہیں. ان کو بھی کالا جادو ہوتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ مینو کسے کیا ہے، تیرا کسے کاروبار بننے ہیں، مجھے فلانے نے یہ بات کی ہے تو فلانے نے. اور مطلب یہ کہ خاتون کو تو گھر میں ہم جا کے سمجھا نہیں سکتے، تو حاجی صاحب کو اور میاں صاحب کو اور محترم حضرت کو بھی سمجھانا بڑا مشکل ہے. چند دن پہلے میں نے زور لگایا ایک دوست کو کہ یار 2 نکاح کیا 6 بہنیں بھی ہوں تو پھر بھی اکٹھا نکاح ہو جاتا ہے. کہتے نہیں کر دے، کہنے پارا ہوتا ہے. پورا زور لگایا ہے تو گھر والے تو بعد میں مانے گے نا. میں اسے نہیں بنا سکا جو میرے سامنے بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا جی 2 بچیوں کی شادی، اب آپ مہربانی کریں ایک رات کو پڑھا دیں، ایک دن کو پڑھا دیں، اکٹھا نہیں کرنا. فلانے کا بھی ہوا تھا تو مسئلہ بن گیا، فلانے کو یاد چھوڑ دے. مسلمان بھی ایسی باتیں کرتا ہے، مومن بھی ایسی باتیں کرتا ہے. کمال ہو گئی بات. کسی نے کہا شہاب الدین غوری سے کہ تلواریں چمک رہی ہیں، تیرا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا میں مومن ہوں، مجھے میرے رسول نے بتایا ہے کہ موت وقت سے پہلے آتی نہیں، تو یہ نام بھی چمکی تو مر تو پھر بھی جانا ہی ہے. تو ڈر ڈر کے، سہم کے، تڑپ تڑپ کے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمر پر لوگ لوہے کی لباس پہنتے تھے، زرہ پہنتے تھے. آپ نے ایک دن پہننا نہیں تھا تو کسی نے کہا حضور وہ پہنا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے اب ڈر نہیں آتا. اور علی نے پشت دکھانی کوئی نہیں تو پشت پہ حملہ کرنا کیوں ہے کسی کو؟ ہم نے تو میدان میں رہنا ہے، سامنے لڑنا ہے. فرمانے لگے اب کوئی مسئلہ نہیں، میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ آ گرے،